یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 69. First of June 1985 was in Niagara Falls, Jamaat Khana. یا علی مدد نیاگرا فالس کی جماعت سے مل کے مجھے خوشی ہوئی. یہ خوبصورت جماعت خانے میں میں پہلی دفعہ آیا ہوں. آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی ہے, لیکن میں بہت سے لوگوں کو جانتا نہیں ہوں. میں واز کرتا ہوں, پھر بھی مفتی صاحب سے میں نے تھوڑی سی ڈسکشن بھی کی ہے. اگر آپ لوگوں کو کچھ سوال پوچھنے ہوئے تو میری واز ختم ہو جانے کے بعد نادی کا کام ہو جائے, میں بیٹھا ہوں اور آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہے بڑی خوشی سے پوچھنا. جماعت کے اندر کچھ بچے بھی ہیں, کچھ ایسے جوان ہیں کہ جو شاید میری یہ پلین بھاشا نہ سمجھ سکیں, مگر میں مجبور ہوں اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو شاید اچھی طرح انگلش بھی نہ سمجھ سکیں اور انگلش میں واز کا مزہ بھی نہیں آئے گا. ہمارا اسماعیلی دین جس کو ہم اسلام کہتے ہیں, یہ دین کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر ہم اس دین کو, اسماعیلی مذہب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو مومنوں یہ ہمارا فرض ہے. لیکن دین لے کے اور پھر دین کو ایوائڈ کرنا, ایک چیز لے کے اس چیز کو پھینک دینا, اس سے ہماری جو انسانیت ہے, ہمارے اندر جو ہیومن ایسنس ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے. ہمارے پیر شمس کا ایک گنان ہے جو آج میری واز کا تھیم ہے. دین چھوڑی جے کوئی دعوے پڑیا, دین چھوڑی جے کوئی دعوے پڑیا, راہ چکا پاپی ساتھ سو کھڑیا, آپ مرادہ جیوا دوزخ پڑیا, بھرم میں مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا, شفاعت رسول کی شفاعت پیغمبر کی, جھوٹے سو ڈرنا بھائی, جھوٹے سو ڈرنا, بھرم میں مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مبینہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے تھوڑی سی پریفیس کے طور پر پرستاونا آپ کو سنائی. دو طریقے ہیں انسان کو دین ملتا ہے, مذہب ملتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے مذہب میں پیدا ہوتا ہے جیسے کہ ہم میجورٹی, اور دوسرا یہ ہوتا ہے
کہ کوئی غیر قوم کا آدمی کنورٹ ہو کے اسماعیلی مذہب میں آوے. یہ دو طریقے ہیں مذہب کے. ان دو میں سے پاؤں سیدھے کرو. پلیز ڈونٹ ایکسٹینڈ یور. Sorry for that, but this is my duty to teach the Jamaat the ethics of Jamaat Khana. دو طریقے ہیں. ہم اسماعیلیوں نے باپ دادا کے گھر میں جنم لیا، اس لیے ہم اسماعیلی ہیں. اور ابھی کینیڈا کے اندر ایسے بہت سے اپنے بھائی ہیں کہ جنہوں نے دوسروں سے شادیاں کی اور ان کو اسماعیلی مذہب میں داخل کیا. یا تو وارثے میں ملا ہے یا ہم نے خرید کے لیا ہے. کسی بھی طریقے سے یہ مذہب خریدا جاتا ہے. اسماعیلی لڑکے لڑکی سے شادی کی اور وہ ہم کو اسماعیلی مذہب میں لے آیا. یہ مذہب ہم نے خریدا اور اس کی پیمنٹ کیا کی؟ پیمنٹ شادی. اسماعیلی مذہب کو سمجھ کے اندر اسماعیلی مذہب میں آنا تو کسی کسی کا کام ہے. ہماری ہسٹری میں ایسے بہت سے لوگ ہوئے. حسن بن صبا جیسا گریٹ آدمی وہ اثناعشری تھا، اسماعیلی نہیں تھا. مگر جب وہ اسماعیلی مذہب میں آیا تو سوچ سمجھ کے آیا. اس کو اسماعیلی مذہب میں وہ چیز ملی جو اس کو اپنے باپ دادا کے مذہب اثناعشری مذہب میں نہیں ملی تھی. حسن بن صبا بڑا عالم شخص تھا. امام مستنصر باللہ علیہ السلام کی حضور میں جا کے اس نے مولا کی ملاقات کی، اسماعیلی مذہب قبول کیا اور وہ اس نے اسماعیلی مذہب کے اوپر اس دل اور محبت کے ساتھ اثر کیا اس نے اور عمل کیا کہ آج 1000 برس کے بعد ایک اسماعیلی مشنری جماعت خانے کے اندر اس کو یاد کرتا ہے. اور بہت سے اماموں نے حسن بن صبا کو یاد کیا، اس کی روح کو دعائیں دی. اسی طرح سے ناصر خسرو اثناعشری تھا. ناصر خسرو اثناعشری تھا، بڑا عالم تھا، وہ بھی سید تھا. لیکن جب اس کو اسماعیلی مذہب کا ٹیسٹ آیا تو ایسا اسماعیلی بنا کہ اس آدمی نے 5 لاکھ آدمی اسماعیلی بنائے. 5 لاکھ 500,000 آدمیوں کو اس نے اسماعیلی مذہب سکھایا. اور آج آپ دیکھو افغانستان میں، ایران کے اندر، سلمیہ کے اندر بہت تھوڑے آدمی ایسے ہیں، لیکن ایران افغانستان کے اندر لاکھوں آدمی ہیں. 12 لاکھ اسماعیلی ایران میں ہیں، 7 لاکھ اسماعیلی افغانستان میں ہیں، 1 لاکھ اسماعیلی چترال اور ہونزا کے ارد گرد ہے. یہ سب کے سب ناصر خسرو کو پیر کے طور پہ مانتے ہیں. اس نے اسماعیلی مذہب کو اپنی جان دے کے اختیار کیا اور آج 1100 برس کے بعد ناصر خسرو کو میں آپ کے سامنے یاد کر رہا ہوں. پیر ناصر خسرو. اسماعیلی مذہب ایک ہیرے کی طرح ہے. اسلام مذہب میں 73 سیکشنز ہیں. اس تمام 73 سیکشنز کے اندر ایک چیز کامن ہے اور وہ یہ کہ محمد کو مانتے ہیں اپنا رسول. اللہ کو تو سب مانتے ہیں لیکن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں. تمام دنیا کے جتنے بھی 1 بلین 1000 ملین مسلمان جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قرآن کو مانتے ہیں. لیکن 73 فرقوں کے اندر ایک اور بھی بات ہے کہ جس کے اوپر جھگڑا ہے. اللہ کے لیے کوئی جھگڑا نہیں، محمد کے لیے کوئی جھگڑا نہیں، قرآن کے لیے کوئی جھگڑا نہیں. یہ 3 باتیں تمام 73 سیکشنز کے اندر ایک ہی ہیں، ایکول ہیں. لیکن ایک بات ہے جس کے لیے جھگڑا ہے اور وہ جھگڑا ہے امامت کے وشے پہ. میجورٹی امامت کو نہیں مانتی، مائنورٹی مانتی ہے. مائنورٹی کی بات کروں
تو لگ بھگ 20%، 20% شیعہ دنیا میں ہیں کہ جو امامت کی کانسیپٹ کو قبول کرتے ہیں. 80% مسلمان جو ہیں وہ امامت کو جانتے ہی نہیں. اب میں آپ کے سامنے آج کی واز میں ریزننگ کر رہا ہوں کہ یہ جو 80% میجورٹی ہے وہ لوگ نہیں مانتے کہ ادھر کوئی امام کی ضرورت ہے. 20% مانتے ہیں. کیا ہم یہ فیصلہ کریں کہ میجورٹی کا رول ہوتا ہے؟ کیا اسلام کے اندر ڈیموکریسی ہے مذہب میں؟ کہ بھئی 80% نہیں مانتے اس کے لیے 20% والے کھوٹے ہیں. دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں وہاں ووٹنگ ہوتی ہے. مجھے ایک بہت بڑے کارلائل جیسے آدمی کی یاد ہی آ گئی. وہ کہتا ہے کہ ملینز آف فولز ووٹ فار another fool. دنیا کے اندر جو ووٹنگ ہوتی ہے وہ ووٹنگ کون کرتے ہیں کہ جن میں نہ کوئی پولیٹیکل عقل ہوتی ہے، نہ ان میں کوئی انوبھو ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی اچھی ریزننگ ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی اچھی اسٹیبلٹی ہوتی ہے. میجورٹی تو دنیا کے اندر یہی لوگ ہیں نا. 18 برس کا لڑکا ہے، ووٹ دے دیا مسٹر سو اینڈ سو کو اور وہ کنٹری کا پریزیڈنٹ بن گیا. دین کے اندر، مذہب کے اندر ڈیموکریسی نہیں چلتی. کیوں نہیں چلتی؟ اس لیے نہیں چلتی کہ اگر انسان ڈیموکریٹک سائٹ میں جاتا ہے تو وہ لوگ کہ جنہوں نے تھوڑی بہت ڈیموکریسی اور پالیٹکس کے اوپر اسٹڈی کی ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر ڈیموکریسی نے بہت بہت نقصان دیے ہیں. چلو دنیا میں ہوئیں گے. میں تو مذہب کی بات کرتا ہوں. مذہب، دین، ریلیجن وہ خدا نے بنایا ہے. مذہب کا جو بیس ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے اندر بیلیف کرنا. خدا کا جو بیلیف ہے یعنی خدا کے اوپر ایمان ہے، میں اس کی بات کرتا ہوں. اس چیز کو ہم مذہب کہتے ہیں. اور جو خدا کو مانتا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے. کرسچن لوگ ہیں، ان کے چرچ میں ڈیموکریسی نہیں ہے، ان کے چرچ میں ووٹنگ نہیں ہے. جیوز کے اندر بھی ووٹنگ نہیں ہے. مسلمانوں کے اندر بھی کبھی آپ جاؤ تو جو شیعہ فرقہ ہے جو 20% میں آتا ہے اس کے اندر ووٹنگ نہیں ہے. سنی لوگوں میں کہ جو 80% کے اندر میجورٹی میں ہے انہوں نے یہ بات بنائی رسول اللہ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد. اگر آپ کو ہسٹری کا پتہ ہے تو میں تھوڑا سا آپ کو کہہ دوں، یاد کرا دوں. نبی کریم جب گزر گئے، مولا علی اور ان کے ساتھ دوسرے 5 اور آدمی تھے. یہ 6 آدمیوں نے نبی صاحب کو جس روم کے اندر رسول اللہ نے وفات پائی اسی جگہ، وہیں جہاں ان کا کھٹلا پڑا تھا، قبر کھود کے مولا علی نے نبی صاحب کو دفن کر دیا. روم کے اندر، بیڈ روم میں. ان کا جنازہ نہیں اٹھایا گیا، رسول اللہ کو باہر نہیں نکالا گیا، وفات کے بعد کسی قبرستان میں دفن نہیں ہوئے. جس بیڈ روم میں نبی صاحب نے وفات پائی اسی بیڈ روم میں جہاں کھٹلا پڑا تھا وہاں قبر کھود کے دفن کر دیا. لیکن دوسری طرف 300-350 مسلمان انہوں نے بیٹھ کے حضرت ابو بکر کو الیکٹ کیا کہ یہ ہمارا خلیفہ. وہاں سے خلافت چلی. خلافت نہ کوئی اللہ کا حکم ہے قرآن میں، نہ رسول اللہ نے کبھی اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن کچھ لوگوں نے، اور خاص طور پہ رسول اللہ کے جو 2 سسرے تھے، فادرز ان لا تھے، ان 2 نے مل کے حضرت علی کے لیے جو رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرے بعد علی تمہارا مولا ہے، اس چیز کو بھلا کے ایک سائٹ میں رکھ دیا. اور انہوں نے، یہ 2 فادرز ان لا نے آپس میں طے کر کے
خلافت کا جھگڑا شروع کیا. نبی صاحب کے یہ جو دو سسرے تھے، ایک حضرت ابو بکر تھے جو پہلا خلیفہ ہوئے، اور دوسرے حضرت عمر تھے کہ جو سیکنڈ کیلف بنے. یہاں سے خلافت چلی اور اسلام کے اندر جھگڑا پیدا ہو گیا. ہم اسماعیلی وہ جو مائنورٹی گروپ ہے جو 20% میں ہے، جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں، ہمارا گروپ ادھر ہے. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا کبھی کوئی پروفٹ کو لوگوں نے الیکٹ کیا؟ نہیں کیا. آج تک جتنے بھی پروفٹس آئے ان کا الیکشن کبھی نہیں ہوا. لوگوں نے پروفٹس کو کبھی نہیں چنا اور یہ ہو بھی نہیں سکتا. اسی طرح سے ساری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر ایک خلیفہ کا بھی الیکشن لوگ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مذہب لوگوں کا نہیں، یہ جو مذہب ہے وہ اللہ کا مذہب ہے. تو اس کے لیے اللہ کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے. یہ ہمارا اسماعیلی مذہب کا ایک چیلنج ہے یا آرگومنٹ ہے. تو میں نے آپ کو کہا کہ دنیا کے اندر اسلام کے 73 سیکشنز میں جو جھگڑا ہے تو وہ امامت کا ہے، اور ہم شیعہ لوگوں نے 1400 سال سے اپنی اس امامت کو پکڑ رکھا. ہمارا ایک زبردست آرگومنٹ اور ہے. شیعوں کے اندر ابھی ہم سنیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم شیعہ سب مل کے امامت کو مانتے ہیں، لیکن شیعوں کے اندر واپس جھگڑے ہو گئے. حضرت علی کے لیے سب شیعہ اکٹھے ہیں. شیعوں کے اندر تھوڑا جھگڑا ہوا کیونکہ حضرت حسن کے بیٹے زید نے بھی امامت کا دعویٰ کیا مگر وہ رونگ تھے. ایک بڑا جھگڑا جو بعد میں ہوا جو اسماعیلی اور اثناعشری کا جھگڑا ہوا، اور وہ تھا امام جعفر صادق کی وفات کے بعد. اسماعیلیوں نے کہا کہ امام اسماعیل ہے، اثناعشریوں نے کہا کہ امام موسیٰ کاظم ہے. امامت کا اصول یہ ہے کہ قیامت تک امام بنے گا. قیامت تک امام کبھی بھی جائے گا نہیں، غائب نہیں ہوئے گا، دور نہیں ہٹ جائے گا. امامت دنیا میں ہمیشہ قائم رہے گی. یہ تھیم کے اوپر اسماعیلی قائم رہے. ان لوگوں نے بھی اسی بات کو مانا، لیکن 5 پیڑیاں ہوئیں اور اثناعشریوں کی امامت مٹ گئی. اسماعیلیوں کی امامت چالو رہی. ہمارے 16ویں امام مولانا حاکم کے بعد واپس اسماعیلیوں میں ایک جھگڑا ہوا. یہ دوسرا جھگڑا ہوا جب امام حاکم ایک دن رات کو گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے چلے گئے واپس کبھی آئے نہیں. کبھی نہیں آئے. ان کی باڈی بھی نہیں ملی، ان کے کپڑے نہیں ملے، گھوڑا خالی مل گیا. امام کدھر گئے کچھ پتہ نہیں. اسماعیلیوں میں سے ایک فرقے کے گروپ نے کہا امام حاکم واپس آئیں گے. دوسرے گروپ نے کہا امام حاکم واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کی طرف سے نومینیٹ ہوئے امام ظاہر وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا امام ہوں اور میرے ابا واپس نہیں آئیں گے. وہ لوگ کہ جو اپنے مذہب میں سے جدے ہو گئے ان کا نام تھا دروز. لگ بھگ 40-45 لاکھ دروز ہیں. آپ کبھی ٹیلی ویژن میں یا پریس میں پڑھتے ہو آج کل لبنان کے اندر دروز آرمی لڑ رہی ہے. کرسچن بھی لڑتے ہیں، دروز بھی لڑتے ہیں، اور دوسرے مسلمان شیعہ مسلمان ہیں وہ بھی لڑ رہے ہیں. شیعوں کے اندر یہ دروز بھی ہیں. 40-45 لاکھ 4.5 ملین دروز ہیں اور وہ اسماعیلی ہیں. لیکن حضرت امام کو ماننے کے کارن سے ہم لوگ الگ ہو گئے. انہوں نے امام حاکم تک چھوڑ دیا. تھوڑے ٹائم کے بعد ایک اور جھگڑا ہوا، اور وہ جھگڑا ہوا امام مستنصر باللہ کے بعد. اسماعیلیوں میں پھر ایک فرقہ ایسا ہوا
کہ جو امام نزار کو مانتا رہا، دوسروں نے مست علی کو امام مانا، اور تیسری پیڑھی کے بعد ان کی امامت بھی ختم ہو گئی. جس طرح اثناعشریوں کے بارے میں امام کی نسل ختم ہو گئی، جس طرح دروز کا آخری امام واپس نہیں آیا، اسی طرح سے بوہرا لوگوں کا بھی تیسری پیڑھی کے اوپر مست علی کی امامت بھی ختم ہو گئی، اسماعیلیوں کی امامت چالو رہی. ہم مولانا نزار کو ماننے والے آج تک ہیں. ہمارا ایک آرگیومنٹ ہے کہ اگر ہمارے امام نے کبھی بھی جھوٹ بولا ہے تو یہ پیڑھی 1400 برس تک چلتی آئی. اگر امامت سچی ہے تو قائم ہے. ہمیشہ ہر امام نے، درک اسماعیلی امام نے اس بات کا کلیم کیا ہے کہ امام ہم ہیں، آل نبی ہم ہیں، اللہ کا نور ہم ہیں، اور قیامت تک ہماری امامت چلے گی. درک اسماعیلی امام نے اس بات کا کلیم کیا ہے اور ہمارا کلیم آج تک چلتا آیا. اگر ہمارا کلیم غلط ہوتا، اگر ہمارا کلیم جھوٹ ہوتا، تو میں پوچھتا ہوں 1400 برس تک جھوٹ چلا. 50th پیڑھی ہے حضرت امام کی. حضرت امام 50ویں نسل میں ہے. 49th امام ضرور ہے، لیکن مولانا حضرت امام کے پتا شری پرنس علی خان نامدار امام میں نہیں تھے، لیکن پیڑھی میں تو ہیں. حضرت امام 50ویں سکسیسر ہیں رسول اللہ کے. کیا 50 پیڑھی تک ایک جھوٹ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. 1 پیڑھی چلے گا، 2 پیڑھی چلے گا، 5 پیڑھی چلے گا، 10 پیڑھی چلے گا. 50 پیڑھی تک جھوٹ نہیں چلتا. 1400 برس تک جھوٹ نہیں چلتا. اس کے لیے یہ دین جو ہے اسلام کے اندر یہی سچا دین ہے. باقی جتنے بھی فرقے تھے، کوئی ویک ہو گیا، کوئی مٹ گیا، کوئی چھن بن ہو گیا، کوئی دنیا میں سے مٹ گیا. اسماعیلی مذہب چالو رہا، آج تک بھی چالو ہے اور قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا. ہمارے مذہب کی جو کریڈیبلٹی ہے تو اس کا یہ بیس ہے. دنیا کے اندر ایسے بہت سے فرقے آئے جو فرقے تھے آج نہیں ہیں. 73 سیکشن اسلام میں ضرور ہوئے، لیکن اس وقت سب کے سب 73 سیکشنز نہیں ہیں دنیا کے اندر. مثال دوں آپ کو، ایک ایگزامپل دوں. کرامتا، جن کو ہم کرماتینس بھی بولتے ہیں انگلش میں، وہ لوگ جب پیدا ہوئے، ان کی پیدائش کب ہوئی؟ حضرت علی نے معاویہ کے سامنے صفین کی لڑائی لڑی اور اس کے اندر صلح ہو گئی. صلح تو خیر میں نہیں کہہ سکتا، مگر ہسٹری کے لیے کہتا ہوں، صلح ہو گئی. انہوں نے، معاویہ کے لشکر نے اپنے سپیئرز کے اوپر قرآن ٹانگ کے پناہ مانگ لی. اس میں سے ایک ایسا گروپ نکلا کہ جنہوں نے مولا علی کے سامنے بلوا کیا. یہ لوگ اس وقت بلوائیوں کے حساب میں آئے، لیکن بعد میں انہی میں سے کرماتینس پیدا ہوئے. انہوں نے 300-350 برس تک اسلام کو بہت دکھ دیا، لیکن آج مٹ گئے. آج کوئی کرماتین نہیں ہے. اس طرح اسلام کے اندر سے بہت سے سیکشنز مٹ گئے. تو اسماعیلی مذہب، اگر ہم بہت جونی بات نہیں کریں تو صرف آج تک کی ہی بات کریں، تو دنیا میں آپ دیکھو اس وقت آپ کو کہیں بھی حضرت امام جیسا کوئی بھی مسلمان لیڈر نظر نہیں آتا. 50 برس پہلے 1934 دلی کے اندر ایک آل پارٹیز مسلم کانفرنس ہوئی تھی. میں اس وقت اسکاؤٹ یونیفارم کے اوپر اپنی ڈیوٹی کے اوپر تھا. رات کو 10 بجے مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ دلی میں آئے. 40,000 آدمی اس منڈپ کے اندر تھے. مسلمانوں نے حضرت امام کا بہت سواگت کیا. ننگی تلواریں لے کے، نیکڈ سورڈز لے کے اس کی آرچ بنائی. اس کے اندر سے امام پاس ہوئے. پھولوں کے ہار ڈالے اتنے کہ مولا کا یہاں تک تو منہ اس میں چھپ گیا. ڈائس کے اوپر گئے.
آج بھی میں آپ کو بات سناتا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے وہ رات گھوم رہی ہے، میں اس کو امیجن کر رہا ہوں، میں ریممبر کر رہا ہوں، یاد کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کا جوسا جذبہ مولا کے لیے دیکھ کے ہمارے دل کے اندر خوشی پیدا ہوتی تھی۔ اس وقت ہندوستان کے 2 لاکھ مریدوں کا ایک مرشد، خواجہ حسن نظامی نام کا آدمی، جو ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ سب کو یہ نام جانتے ہیں، پتا ہے، دبلا پتلا لمبا 6 فٹ کا آدمی، اس کے 2 لاکھ مرید، عالم شخص تھا، دلی میں رہتا تھا۔ اس نے لگ بھگ 100 جتنی کتابیں لکھی ہیں۔ اس نے اپنی اسپیچ میں کہتا اے مسلمانوں، ہم لوگ راہ دیکھتے ہیں کہ ایک دن امام مہدی آئے گا اور دنیا کے اندر سے گناہوں کا ناش کر کے اسلام کو مضبوط کرے گا اور ساری دنیا کو مسلمان بنائے گا۔ وہ کہتا ہے 1300 برس سے جاستی ہو گئے، ہم اس مہدی کی انتظار کرتے ہیں، اب تک تو وہ نہیں آیا، لیکن اس کے آنے کا زمانہ نزدیک ہے۔ اے مسلمانوں، میں تم کو کہتا ہوں کہ یہ حضرت امام سلطان محمد شاہ کی طرف انگلی کر کے کہتا ہے کہ یہ نامدار دعویٰ کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ میں علی نبی کی اولاد ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 1300 برس سے ان کا جو کلیم ہے وہ سچا ہے، کیونکہ آج تک ان کی نسل قائم ہے۔ تو میں تم کو کہتا ہوں ہم اس کو امام مہدی قبول کر لے وے۔ اگر کوئی دوسرا امام مہدی آئے گا تو یہ دونوں آپس میں بیٹھ کے ڈیسیژن لے لیں گے کہ بھئی تم دونوں میں سچا کون، اب تو اس کو قبول کر لو۔ کتنی اچھی دلیل دی اس نے۔ مسلمانوں نے حضرت امام کو امام مہدی کے طور پہ تو بھلے نہ مانا، کیونکہ میجورٹی کے اندر الٹریٹس ہیں، اگنورینس ہے، لیکن جو دنیا کے عالم شخص کے علم والے تھے، جیسا کہ حسن نظامی تھا، اور اسی طرح سے وہ آدمی کہ جس کو آج پاکستان پوجتا ہے، ڈاکٹر سر محمد اقبال، وہ بھی ادھر حاضر تھا۔ اس نے بھی ماں باپ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ آپ تو وہ ہو، مولا کو کہتا ہے، فارسی بھاشا کا ایک شعر بولتا تھا، کہتا ہے کہ آپ تو وہ ہو کہ آپ کی نظر پڑ جائے تو جو دھول ہے نا وہ رسائن بن جاوے، کیمیا بن جاوے، آپ کی نظر پڑ جائے تو یہ مکھی ہے وہ ہما پکشی بن جائے۔ کہتا ہے نامدار آپ کی نظر پڑ جائے تو کتا ولی بن جائے۔ امام کے لیے اس کے یہ الفاظ کوئی معمولی نہیں تھے۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ہمارے امام دنیا کے اندر اکیلے ہیں کہ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں آل رسول ہوں، آج تک دعویٰ کرتا چلا آتا ہے۔ ہم اسماعیلی نصیب دار ہیں کہ یہ اسماعیلی مذہب ہمیں ملا۔ دنیا کے بہت سے مسلمان حضرت امام کو جانتے ہیں۔ پیر شمس فرمایا کہ دین چھوڑی جے کوئی دعوے پڑیا، راہ چکا پاپی ساتھ سو کھڑیا، آپ مراداں جیو دوزخ پڑیا۔ اس پاٹ کو ہم نے بہت دفعہ سنا ہے اپنے گیلان میں۔ میں نے آپ کو عرض کی جماعت کو کہ مذہب کے اندر آنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ باپ دادا کے مذہب میں پیدا ہوئے جیسے کہ ہم ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو باہر سے اسماعیلی مذہب میں آتے ہیں، یا خود سوچ سمجھ کے علم سے آوے، اور یا پھر کسی سے شادی کرے تو کنورٹ ہو کے آوے۔ مطلب یہ ہے کہ کنورٹ ہو کے اسماعیلی مذہب لیا۔ جو لوگ کنورٹ ہو کے اسماعیلی مذہب لیتے ہیں اور خاص طور پہ سوچ کے سمجھ کے علم کے حساب سے، تو میں نے آپ کے سامنے 2 داخلے دیے، ایک حسن بن صبا کا، ایک ناصر خسرو کا، اور تیسرا بھی دے دوں۔ ہو سکتا ہے
کہ آپ میں سے کوئی بزرگ آدمی نے کبھی، بزرگ تو مجھ کو ایک دو ہی دکھتے ہیں ادھر، کسی نے مشنری ابراہیم یوسف ورتے جی کو دیکھا ہوئے. ابراہیم ورتے جی 1926 میں افریقہ میں آئے تھے. یہ ابراہیم یوسف ورتے جی یہ بھی اسناشری تھے، مگر علم پڑھ کے اسماعیلی مذہب میں آئے. مشنری غلام علی شاہ کو بھی آپ میں سے بہت سو نے دیکھا ہوگا. غلام علی شاہ کے جو باپ تھے سید محمد شاہ، اس کے 6000 مرید تھے وہاں قائم پور میں، بہاولپور کے اندر. وہ بھی عبادت کرتا تھا، اسناشری تھا، اسناشری تھا مگر عبادت کرتا تھا. اور اس نے قرآن پڑھا، حدیثیں پڑھی، اس کے دل میں طے ہوا کہ دنیا میں امام موجود ہے، اگر امام نہ ہو تو یہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی. یہ دعویٰ کہ امام غائب ہو گیا، اس نے سوچا یہ برابر نہیں. اسناشری تھا مگر اس کو سچائی مل گئی. غلام علی شاہ کے باپ کو، سید محمد شاہ کو سچائی مل گئی. اب وہ ڈھونڈے کدھر؟ اس کو تو پتا نہیں تھا امام کا، امام ہے کدھر، لیکن دل میں یہ طے ہوا کہ امام ہے صحیح. تو ڈھونڈنے کے لیے کہاں گیا؟ مکہ مدینہ، ایران، عراق، مڈل ایسٹ، ادھر چلے گئے. 12 برس تک گھومتا رہا، 12 سال. بڑے بڑے داڑھی والے پگڑی والے عالموں کو جبے پہنے ہوئے سارا دن عبادتیں کرے، سارا دن تسبیحاں نکالے، سارا دن سجدے کرتے ہوئے ایسے آدمیوں میں امام کو ڈھونڈنے گیا کہ دیکھوں مجھے کدھر نہ کدھر امام تو مل جائے. اس کے خیال میں یہ تھا کہ امام ضرور کوئی داڑھی والا ہوگا، امام جبے والا ہوگا، مونچھیں بگڑ مگر داڑھی بڑی ہوگی، آنکھوں میں سرما ہوگا، ہاتھوں میں مہندی ہوگی، داڑھی کو بھی مہندی لگائی ہوگی، بڑی سی پگڑی ہوگی، ریشمی جھبا ہوگا، لوگ آ کے ہاتھ چومتے ہوں گے. یہ کلپنا کرتا تھا، امیجنیشن کرتا تھا امام کی. مگر اس کو نہ کسی مسجد میں امام ملا، نہ اس کو مکہ مدینہ کے اندر ملا، نہ اس کو خانہ کعبہ میں ملا، نہ اس کو کربلا کے اندر ملا، نہ اس کو زیارتوں کے اندر ملا. سارا مڈل ایسٹ 12 برس گھومتا رہا مگر اس کو کدھر بھی امام نہیں ملا. آخر تھوڑا نراش ہو گیا، انسان ہے، نراش ہو گیا. 36-37 برس کی عمر میں گھر سے نکلا تھا، ابھی آخر 50 برس کی عمر ہو گئی اور شریر میں کمزوری آ گئی. بغداد کے اندر 12 برس گھومتے 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 واپس بغداد میں آیا اور بغداد میں آ کے بیمار پڑ گیا. بیمار پڑ گیا. جس آدمی کے گھر پہ رہتا تھا اس کو کہا کہ دیکھو میں ابھی بچنے والا نہیں، میری ایک عرض ہے، مجھے کسی طرح کاظمین پہنچا دو. بغداد سے 40 میل دور کربلا ہے، کربلا کے اوپر ہی نزدیک کاظمین ہے. کاظمین کے تھوڑا سا اور آگے جاؤ تو نجف ہے. تو یہ کاظمین گیا، کاظمین سے زیارت کر کے نجف گیا. نجف میں مولا علی کا روضہ ہے، مولا علی کی قبر ادھر ہے، مولا علی کا ٹومب ہے ادھر. بیمار تھا. مولا علی کے مقبرے میں اندر جانے سے پہلے یہ نہایا، باتھ لیا اور کپڑے دھوئے. کپڑے دھو کے، اور تو کوئی کپڑے بھی نہیں تھے دوسرے، وہی گیلے کپڑے دھونے کے بعد پہن لیے. اس سے اس کو سردی لگ گئی، نیمونیا ہو گیا، کانپنے لگا. مولا علی کی قبر پہ جا کے پاؤں کی طرف بیٹھ کے سجدہ کیا اور خوب رویا. کہتا یا مولا 12 سال ہوئے میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، یا علی تو دنیا میں موجود ہے یہ میرے کو خاطری ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ تو کہاں ہے. یا علی 12 سال سے ڈھونڈتا ہوں، اب میری موت نزدیک نظر آتی ہے. مجھے یہ سوال نہ پوچھا جائے کہ تم نے دنیا کے اندر امام کی شناخت کی کہ نہیں کی، کیونکہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، حاضر امام کی شناخت کیے بغیر، حاضر امام کو ریکگنائز کیے بغیر جو مر جائے گا
وہ دوزخ میں جائے گا. یا مولا رسول اللہ کی اس حدیث کے حساب سے میں نے آپ کو ڈھونڈا, 12 سال سے ڈھونڈتا ہوں, لیکن اب جو میری موت آ جائے گی تو میرے کو دوزخ میں مت ڈالنا. یا تو مجھے بتا کہ تو کہاں ہے. بیمار تو تھے ہی, اوپر سے غسل کیا, گیلے کپڑے پہنے, حالت خراب ہو گئی, بے ہوش ہو کے گر گیا, سینس لیس. لوگ اٹھا کے اس کو لے ہی جاتے تھے. اس درمیان جو یہ بے سودی تھی, اس نے دیکھا ایک فگر کھڑی ہے. اس نے کہا کہ میرے بیٹے سر اٹھاؤ, میں نے تمہاری دعا قبول کی, میں دنیا میں حاضر ہوں, تم کراچی آؤ اور مجھے ملو. اور میں کھوجوں کے اندر وہاں میں بیٹھا, مجھے وہاں آ کے ملا. لوگ اٹھا کے لے گئے, تھوڑی دوا دارو کی, کچھ دنوں کے بعد اچھا ہو گیا. وہ چیز اس کو یاد رہی, وہ ڈریم نہیں تھی, ویژن تھی. اچھا ہوا کراچی آیا. وہ زمانے کے اندر مغل لائن چلتی تھی, شپنگ کمپنی, اور اس کا ہیڈ آفس کراچی تھا. کراچی اترا اور کھوجوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس ناشری ریسٹ ہاؤس کے اندر چلا گیا. باہر لکھا تھا شیعہ امامی اس ناشری کھوجا ریسٹ ہاؤس. تو گاڑی والے کو کہا بس یہیں کھوجا, یہ سمجھا کہ یہ کھوجے وہ ہیں کہ جہاں امام ہے. وہاں اترا. مولانا سلطان محمد شاہ گام میں تھے. اچھے اچھے کپڑے پہن کے عورتیں, مرد, بچے جا رہے ہیں, سینکڑوں ہزاروں جاتے ہیں. اور یہ جو اس ناشری ریسٹ ہاؤس اپنے کھارا در کے درخانہ جماعت کے نزدیکی ثابت. درخانہ کا جماعت خانہ تھوڑا دور چلا گیا. اس وقت کھارا در میں مین روڈ کے اوپر تھا. لوگوں کو پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں اتنے بہت, کیا آج کچھ عید کا دن ہے؟ کہتا نہیں, یہ کھوجے لوگوں کا امام آیا ہے. تو بولے کون سے کھوجے؟ بولے جو جانتے نہیں ہیں اسماعیلی لوگ. اس کو کچھ یاد آیا, نیچے اترا. ان لوگوں کے ساتھ چلتا چلتا کھارا در کے جماعت خانے کے پاس آیا. دیکھا تو ہزاروں آدمی ہیں, والنٹیئرز کھڑے ہیں. اس کو کسی نے اندر تو جانے نہ دیا, لیکن مین گیٹ جو تھا لوکھنڈ کا گیٹ پکڑ کے ادھر کھڑا رہا. مولانا سلطان محمد شاہ آئے, دیدار دیا. اس نے بھی دیکھا, دل بے چین ہو گیا کہ یہ کچھ ہے صحیح. مولا چلے گئے. کسی کو پوچھا تمہارا ادھر بڑا کون ہے؟ ہمارا بڑا کوئی مکھی, مجھے ملنا ہے. گئے مکھی کے پاس. مکھی صاحب کے ساتھ کچھ سوال کیے تو انہوں نے, ہمارے چیف مشنری حسینی تھے, ان کو بلایا, کہا کہ اس آدمی کو کچھ سوال پوچھنے ہیں. عالم کو عالم ملا. حسینی مشنری کے ساتھ اس کی بات چیت ہوئی. مولا کو بات کی. مولا فرمایا لے کے آؤ. جب سید محمد شاہ کو مولا کے حضور میں پیش کیا تو صاحب کو دیکھ کے سجدے میں پڑ گیا, کیونکہ کہتا ہے یا مولا آپ ہی تھے کہ علی کی قبر کے اوپر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے یہاں چھوڑ سچ بولایا. مولا فرمایا ہاں میں تھا. وہ اسماعیلی مذہب میں آیا. اس کا فرزند یہ مشنری غلام علی شاہ کہ جو اسماعیلی مذہب کی تبلیغ کرتا رہا. تو دیندارو, میں نے آپ کو یہ پروف دیا کہ اسماعیلی دو قسم کے ہیں. ایک وہ کہ جن کو مذہب وارثے میں ملا ہے, اور ایک وہ کہ جنہوں نے مذہب کو ڈھونڈ کے پایا ہے. ہم لوگ بیٹھے ہیں, ہم نے ڈھونڈ کے نہیں پایا, ہم کو وارثے میں ملا. وارثے میں ملنے کے کارن سے اس لڑکے کی طرح کہ جس کا باپ $1 کروڑ چھوڑ گیا اور لڑکے نے کبھی کام ہی نہیں کیا, لڑکے نے کبھی بزنس ہی نہیں کیا, باپ کی اس پیسے کے اوپر بڑی بڑی موٹروں میں, بڑے بڑے بنگلوں میں عیش کرتا ہے.
خود کی کمانی نہیں، مگر جب یہ ساری وارثے کی کمانی ختم ہو جائے گی تو پھر یہ بھیک مانگے گا۔ کیا بھیک مانگے گا؟ نہ کبھی جاب کی ہے، نہ کبھی بزنس کیا ہے، اور پیسہ واپرنا آتا بھی نہیں۔ ہمارا حال ایسا ہے۔ وارثے میں یہ مذہب مل گیا اور ہم کو اس مذہب کی کوئی قدر نہیں، مگر جب موت آئے گی وارثہ ختم ہوگا۔ گناہ کرنے سے، نافرمانی کرنے سے، اپنی ہوں پنی میں رہنے سے، سوارتھ ورتی میں، موج شوق میں، خود کو بڑا سمجھنے میں، دنیا کے یہ جو گناہ ہیں ان کے کارن سے ہمارا مذہب دھویا جاتا ہے، ہماری نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ ہم کو کچھ پتہ نہیں اسماعیلی مذہب کا۔ ہم تو شام ہوتی ہے جماعت خانے آتے ہیں، لوگوں کو مل لیتے ہیں، باتیں چیتیں کرتے ہیں، 5 منٹ کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں کسی واعظ میں یا کسی تسبیح میں یا کسی گنان میں، تو بہت سے لوگ اونچے نیچے ہوتے ہیں، بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی۔ لیکن ہم دنیا کے اندر کئی گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، باتیں چیتیں کرتے ہیں، ہمیں وہاں کچھ تکلیف نہیں ہوتی، مگر مذہب میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے ہوتی ہے، میں نے آپ کو جو داخلہ دیا کہ ایک بہت مالدار آدمی کا بیٹا جس نے کبھی کوئی کام نہیں کیا، کمانی نہیں کی، لیکن باپ کے وارثے کے اوپر موج شوق کرتا ہے۔ ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم باپ کے وارثے کے اوپر اپنے باپ داداؤں کا، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، کسی کا باپ، کسی کا دادا، کسی کا نانا، انہوں نے سیوائیں کی ہیں، انہوں نے مذہب کمایا ہے، عبادتیں کی ہیں، رات کو 3 بجے 2 بجے اٹھ کے پروڑیے تک بندگی کی ہے۔ ان لوگوں نے، ہمارے باپ داداؤں نے جو محنتیں کی، عبادت کی ہوئی ہیں، ان کی سیوا عبادت کا بدلہ آج ہم کو ملتا ہے۔ موٹروں میں گھومتے ہیں، بنگلوں میں رہتے ہیں، آرام سے ٹھاٹ ماٹ سے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہم نے کیا ہے۔ دینداروں، ہم نے نہیں کیا۔ اگر ہم نے کیا ہوتا تو ہم باپ دادا کی کمانی میں ایڈ کرتے، محنت کر کے ایڈ کرتے۔ ہم نے ایڈ نہیں کیا، ہم تو باپ دادا کی کمانی برباد کر رہے ہیں۔ دیکھو، دنیا بھر کی بدیاں ہم اسماعیلیوں کے اندر اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اسماعیلی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتا ہے تو 1 یا 2% اچھا رہتا ہے، 99% اسماعیلی پارٹنر ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں، 99%۔ مجھے پرسنل اس بات کا نالج ہے، اس کے لیے کہتا ہوں۔ ہماری فیملی لائف بگڑ رہی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے، پرسنٹیج اگر نکالو، ہماری 36,000 اسماعیلی کی وسطی کینیڈا میں ہے، 36,000، اور اس کے سامنے ہماری 23 ملین کینیڈا کی پاپولیشن کے اندر ہماری 36,000 کیا ریشو آئے گی؟ کچھ بھی نہیں، ناٹ ایون 1%۔ 23 ملینز کے سامنے ہمارے 36,000 اسماعیلیوں میں آج سارے کینیڈا میں ایسٹ ٹو ویسٹ دیکھو تو لگ بھگ 450 کیسز ڈیورس کے ہماری جماعت کے اندر کاؤنسلوں میں پڑے ہیں۔ کیا یہ مذہب ہے؟ ہم نیاز پیتے ہیں، تسبیحاں نکالتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، جماعت خانے میں جاتے ہیں، اپنے آپ کو اسماعیلی سمجھتے ہیں، اور حالت ہماری یہ ہے۔ ہماری فیملی لائف خراب ہو رہی ہے، ہماری تندرستی بگڑ رہی ہے۔ میں تھرو آؤٹ کینیڈا گھوما ہوں، پہلی دفعہ نہیں آیا، آپ کی جماعت میں پہلی دفعہ آیا ہوں، لیکن میں 1963 سے کینیڈا آیا ہوں، 1963 سے 22 برس ہوئے۔ بہت جگہ میں گیا، امک جگہ کے اوپر میں نے دیکھا ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں، گورنمنٹ کے پیسے ملتے ہیں، عیش آرام کرتے ہیں، دوا دارو مفت ملتی ہے، ہر مہینے چیک آ جاتا ہے، اور یہ بوڑھے سارا دن کلبوں میں جا کے پتے کھیلتے ہیں، گپے مارتے ہیں، جگار کھیلتے ہیں، تیری میری کرتے ہیں، نندا کرتے ہیں، اور جماعت خانے کے اندر آ کے بھی بڑائی مارتے ہیں۔ ہمارا ایک سیکشن یہ ہے، ہمارے جوانوں کا سیکشن یہ ہے کہ وہ آہستہ 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 اسماعیلی جماعت میں سے الگ ہو رہا ہے، کیونکہ اسماعیلی مذہب سکھانے والے گھٹ گئے۔ وہ زمانہ تھا
جو آج نہیں رہا کہ بچہ مذہب ماں کی گود میں سیکھتا ہے. آج کی ماں نے بچے کو جنم دیا. میں اپنی اسماعیلی مذہب کی بات کرتا ہوں. ہماری بیٹیاں بہنیں بہت سی ہیں. بچے کو جنم دیا اور 3-4 مہینے کا ہوا, بیبی سٹر کو سونپ دیا اور خود جاب کے اوپر چلی گئی. اب وہ میری نانی, میری دادی, جس کی گود میں میں پل کے بڑا ہوا, وہ مجھ کو کبھی بولی دیوے کہ مجھ کو پیار کرے, گنان بولتی ہوئے, پیرشا سکھاتی ہوئے, دعا سکھاتی ہوئے, نیاز پلاتی ہوئے, نیک باتیں سکھاتی ہوئے, مات پتا کا ادب سکھاتی ہوئے, وہ ایتھیکل سائیڈ ہماری گم ہو گئی. ہم ادھر آ کے گم ہو رہے ہیں. مذہب گھٹ رہا ہے, کیریکٹر خراب ہو رہا ہے, فیملی لائف خراب ہو رہی ہے. ہمارے اندر ہوں پنی, سوارتھ ورتی, سیلفش پنا زیادہ ہو رہا ہے. اگر میں اس کا سرویہ نکالوں تو دھرم گھٹ رہا ہے, پاپ بڑھتا رہا ہے. یہ ہے آج ہماری حالت. دین کو ہم چھوڑ رہے ہیں. جماعت خانے کی, مذہب کی, عبادت کی, گنان کی, فرمان کی, دعا کی, ان باتوں کے اندر ہمارا انٹرسٹ گھٹ رہا ہے. کہیں بھی جماعت کے کچھ بھی ایسے پروگرام ہوتے ہیں تو جتنا زور کھانی پینی کے اوپر ہوتا ہے اتنا زور وعظوں کے اوپر نہیں ہوتا, جتنا زور مذہب کی باتوں کے اوپر نہیں ہوتا اتنا زور بھبکے کے اوپر ہوتا ہے. ایک جگہ کیا, میں تو سب جگہ دیکھا, سکریت بناتے نا ہم لوگ, سکریت جمعے کے دن, تو سکریت کو پیسے والا مکھی کا, کیونکہ کوئی مہمان آتا حلوہ کھانے کے لیے, اس کے لیے پیر کا کہنا یہ ہے کہ تم سکریت بناؤ, اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالو, کھانڈ ڈالو, گھی ڈالو, آٹا ڈالو, سیرا بناؤ اور نیاز ڈال کے اس کی سکریت بناؤ. کھیر, کھانڈ, گرت, امرت, بھوجن. لیکن ہم نے اس چیز کو مٹا دیا اور اس کو ڈیکوریشن کی طرف لے گئے. پیر کی مانی, پھر شمس ماں باپ سے 900 برس سے ہمارے ہاں یہ سلسلہ, ہماری ٹریڈیشن چلی آتی ہے کہ مکھی کے گھر سے پیر کی مانی آوے. 2 مانیاں گاؤں کی ہویں, باجرے کی ہویں, چنے کے لوٹ کی ہویں, چاول کے لوٹ کی ہویں, لیکن پیر کی مانی اس کے اوپر یا تو جل کی, سمندر کی کوئی چیز جیسے کہ مچھی ہوئے, یا اس کے اوپر ویجیٹیبل ہوئے. لیکن اب پیر کی مانی میں نام پیر کی مانی نکل کے درباری ہو گیا. یعنی کوئی راجا رجواڑا کے حضور میں کوئی بہت بڑا بڑا تھالا جاتا ہوئے ایسا. میں نے ایک جگہ واز میں کہا ہے, ادھر ٹورنٹو کے اندر, ایک دن نیروبی کے اندر ایک بڑی مجلس تھی, تو مجلس کے اندر میں واز کرتا تھا اور میں دیکھ کے حیران ہوا. مکھیانی کی پاٹ کے اوپر اور ادھر مکھی کے پاٹ کے اوپر اتنی بڑی ٹرے, 7-8 کلو کا کمپلیٹ, 4 پاؤں اور پوچھڑی اور گردن کے ساتھ ایک بکرا, کمپلیٹ بکرا, اور 10-15 بڑی بڑی روٹیاں, اس کے ساتھ اور بھی چٹنی اور وغیرہ, یہ وہ اتنا بڑا تھالا کہ ایک آدمی اٹھا نہ سکے. یہ کیا ہے؟ درباری. درباری کہاں سے آئی؟ ہمارے کسی گنان اور ٹریڈیشن میں تو یہ شبد ملتا نہیں. تو میں نے آپ کو کہا کہ ہم لوگ آہستہ آہستہ مذہب بھول گئے اور اپنی من مرضی اس میں کرتے رہے. اس من مرضی کو کرنے کا پیر نے کیا نام لیا ہے کہ خود کے دعوے کے اوپر چلے. دین چھوڑی جے کوئی دعوے پڑیا, مذہب کا رستہ چھوڑ کے اپنی مرضی سے مذہب کو چلاتا ہوئے وہ آدمی دعویٰ پڑھنا ہے. ہم کورٹ میں دعویٰ کرتے ہیں, کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ کسی کے ورودھ کہتے ہیں نا, یہ میرا کلیم یہ ہے کہ فلانے کے اوپر میرے اتنے پیسے نکلتے ہیں, اس کو کہتے ہیں دعویٰ کرنا. دعویٰ کا مطلب خود کلیم کرنا. دین کو چھوڑ دیا, اپنی مرضی اور کلیم کے اوپر چلے. وہ پاپی گنہگار
جو سموہ ہے یعنی مذہب اور جماعت ہے، ساتھی ہیں، ان کے رستے سے ہٹ گیا، سچا رستہ جو تھا اس کو چھوڑ کے ایسٹرے ہو گیا، غلط رستے پہ چلا گیا، دین چھوڑی جے کوئی دعوے پڑیا، رہ چکا پاپی 700 کھڑیا، آپ مراداں جیو دوزخ پڑیا، خود کی مرضی سے آپ مراداں اپنی مرضی سے چلنے کے کارن سے وہ دوزخ میں پڑا، دکھوں میں پڑا۔ دوزخ موت کے بعد تو ہے ہی، مگر دنیا کے اندر بھی دوزخ ہے۔ مومنو، دنیا میں کوئی جیوگرافیکل جگہ نہیں ہے کہ جو دوزخ کی جگہ ہے۔ دوزخ تو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ انسان کے من کے اندر اگر دکھ ہے تو وہ دوزخ ہے۔ انسان کے من میں جلاپا ہے، انسان کے من میں کینہ ہے، انسان کے من میں حسد ہے، کسی کے وروਧ میں نفرت ہے، یہ سب چیزیں انسان کے دل میں بے چینی پیدا کر دیتی ہیں، راحت نکل جاتی ہے۔ یہی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، یہ دوزخ ہے۔ ہمارے پیروں نے گنان میں کہا ہے، دوزخ گھٹ اندر کنواں اگن دار، دوزخ اپنے گھٹ کے اندر اگنی کا کنواں ہے، تیاں شیطان کیرا تھام جی، وہاں شیطان بستا ہے۔ جس آدمی کے دل کے اندر شیطان ہے اس آدمی کے دل میں آگ جلتی ہے۔ شیطان کا مطلب ایول تھنکنگ، ہم کسی کے لیے نفرت کریں، ہیٹ کریں، کسی کے لیے حسد کریں، کسی کے لیے ہمارے دل میں بغض اور کینہ بیٹھ جائے، اپنے اندر سوارتھ ورتی آ جائے، مغروری آ جائے، اور بھی اس قسم کی جو کام ہے ہم کو پیروں نے کہا ہے رائٹ کیا ہے، رونگ کیا ہے۔ مگر جب ہم رونگ رستے کے اوپر چلے جاتے ہیں تو دیندارو ہم رستہ چوک جاتے ہیں، سچائی سے ہٹ جاتے ہیں، ہم غلط رستے پہ جانے سے دکھی ہو جاتے ہیں، اور 1 2 4 5 نہیں، ہزاروں طریقوں سے خدا ہم کو اس کی پنشمنٹ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ ایسا کوئی دکھ نہیں کہ جس میں تمہارا ہاتھ نہیں ہوئے، ہر ایک دکھ میں تمہارا ہاتھ ہے۔ خدا کسی کو دکھی نہیں کرتا، خدا کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، خدا کسی کے ساتھ انیائے نہیں کرتا۔ جتنے بھی دکھ ہیں وہ ہمارے گناہوں کا کارن ہے، اور گناہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب کو بھول جاتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے چلتے ہیں۔ تو اسماعیلی مذہب اسلام کے اندر سب سے سچا مذہب ہے، یہی سچا اسلام ہے کہ جو اسماعیلی مذہب ہے۔ اس کے اندر ہماری روحانی طاقت بڑھتی ہے، اس کے اندر ہمارے اندر نیکی پیدا ہوتی ہے، جھوٹ، عرشا، بد نظری، کسی کا حق کھا جانا، بے ایمانی کرنا، ڈس آنیسٹی کرنا، یہ چیزیں تمام کی تمام ہمارے مذہب نے ہم کو منع کی ہیں۔ اور اگر ہمارا کیریکٹر اسٹرانگ اور اچھا ہے، اور اگر ہم عبادت کرتے ہیں، بھلے ہم غریب ہوں گے مگر انشاءاللہ سکھی ہوئیں گے۔ سکھ انسان کو اندر سے ملتا ہے، باہر سے سکھ نہیں ملتا، اور انسان کو دکھ بھی اندر سے ملتا ہے، باہر سے نہیں ملتا۔ انسان کے اندر ہے سکھ اور دکھ۔ اور یاد رکھو دیندارو، کروڑ پتی ہو جانے سے کوئی سکھ نہیں، کیڈیلاک گاڑی میں گھومنے سے کوئی سکھ نہیں، اور 2-3 لاکھ ڈالر کے بنگلے میں رہنے سے کوئی سکھ نہیں۔ نہ سکھ اولاد میں ہے، نہ سکھ بیوی میں ہے، نہ سکھ کسی بھائی بہن میں ہے۔ سکھ تو انسان کے اندر ہے۔ اگر میں اچھا ہوں اور لوگوں کے ساتھ اچھا ہوں تو میرے لیے سکھ کے کارن ہو سکتے ہیں، مگر پھر بھی ہمارے جو غلطیاں اور بھولیں ہوتی ہیں خدا اپنی رحمت سے اس کو بخش دیتا ہے اگر ہم اس کے پاس معافی چاہیں۔ تو ہمارا اسماعیلی مذہب یہ ہے، حضرت امام کا حکم مانو، مولا کی فرمان برداری کرو، اپنے من کے اندر سے ہوں پنی، ابھیمان، عرشا، حسد، کینہ، نفرت، ہیٹریڈ اور تمام قسم کی سوارتھ ورتی کو دور کر کے مولا کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر اگر ہم چلیں تو انشاءاللہ دنیا اور دین دونوں میں سکھ ملے گا۔ میں آپ کو کہا میں نے کہ 400-450 ڈیورس کے کیسز تھرو آؤٹ کینیڈا ہماری 36,000 کی وسطی میں ٹو مچ ہے۔ یہ جو ہماری فیملی لائف خراب ہو رہی ہے یہ اچھا نہیں۔ ایک دوسرے کا دکھ اٹھا لو، ایک دوسرے کی
بھول ہو گئی اس کو بخش دو، معاف کر دو۔ میاں بیوی کے اندر بھول ہو جاتی ہے، مگر ایک دوسرے کو اندر نمکت کر لینی چاہیے اور ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، سوارتھی نہیں بننا چاہیے۔ اسی طرح سے بزنس میں، اسی طرح سے گھر کے اندر بھی وڈیلوں کا مان رکھنا چاہیے۔ حضرت امام نے ہمیں بہت سے فرمان کیے ہیں کہ تمہارے مات پتا کا دھیان رکھو، مات پتا کی سیوا کرو، ان کی طرف تمہاری ڈیوٹی ہے اس کو پورا کرو، مذہب کی طرف تمہاری ڈیوٹی ہے اس کو پورا کرو۔ اگر ہر آدمی اپنی ڈیوٹی سمجھ لے کہ میری رسپانسبلٹی کیا ہے تو ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے۔ پریم سے رہو، محبت سے رہو، ایک دوسرے کو معاف کر دو، ایک دوسرے کو درگزر کر دو۔ کچھ دکھ آ جاتے ہیں تو ہنسی خوشی اٹھا لو اور عبادت کرو، مولا کو یاد کرو، اپنی مال واجبات، اپنے جو ڈیوز ہیں 10 سکریت برابر کرو۔ دین میں دنیا میں مولا آپ کو سکھی آباد کرے گا انشاءاللہ۔ مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، ہر بدی سے برائی سے بچاوے، مولا گناہوں سے بچاوے، بلائیں آفتیں مشکلیں دور کرے، مولا بیماریاں دور کرے، مولا سکھی آباد کرے، جان مال میں برکت دے، روزی کمانی تندرستی میں برکت دے، مولا دین میں دنیا میں آپ کی ہر نیک امید پوری کرے۔ مولانا حضرت امام کتب قبیلے میں جملے جماعتوں میں صلاح محبت دے، مولانا حضرت امام دین میں دنیا کے اندر آپ کی چڑھتی کرے، حقیقتی سمجھ دے، مولا 10 سکریت میں پورا رکھے، مولانا حضرت امام ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔ آمین۔ کوئی کے کئی سوال ہوئے ऐं खुशी से मूंखे पूछा करे सको। मां हिकिड़ी ॻाल्हि अर्ज़ करां, धार्मिक सवाल खपनि। काउंसिलों जो, मुखी कमड़ियों जो, एसोसिएशन जो, इन जे साथ मुझे कोई संबंध नहीं। धार्मिक सवाल पूछो। احمدی جو ہیں 100 برس ہوا، قادیان گام کا ایک گاؤں چھوٹا سا جو میرے گاؤں سے نزدیک ہے، میں امرتسر کا ہوں، اور قادیان 110 میل امرتسر سے گرداسپور کے اندر ہے۔ 100 برس پہلے ایک آدمی مرزا غلام احمد قادیان میں ہوا، اس نے امامت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، خدا کا نکلنکی اوتار ہے اس کا دعویٰ کیا۔ آخر کچھ لوگ اس کے پیچھے ہوئے، وہ گزر گیا اور اس کا بیٹا اس کی گادی پہ نہیں بیٹھا، اس کا ایک مرید تھا، وہ اس کی گادی پہ بیٹھا، اس کا نام تھا نور الدین۔ آج اس کی نسل میں ان کا کوئی امام کے نبی کے کوئی ایسا ابھی کوئی نہیں ہے، البتہ ان کا مشن ہے اور اچھے عالم لوگ بھی ہیں اس کے اندر، مگر دنیا کے تمام مسلمانوں نے مل کے ان کو اسلام میں سے باہر نکال دیا ہے، اس لیے کہ مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ نبوت کا دعویٰ اسلام دین کے ورد ہے۔ ایک اور بات بتاؤں کہ گئے صدی میں 150 برس پہلے
ایران کے اندر ایک آدمی ہوا، اس کا نام تھا محمد علی باب. محمد علی باب نے 1844-43 کے اندر خدا کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کو ایک اسسٹنٹ تھا، اس کا نام تھا بہاءاللہ. اس بہاءاللہ نے محمد علی باب کے مر جانے کے بعد، جس کو ایکچولی ایران کی گورنمنٹ نے مار ڈالا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا میرے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے. تو اس کے مرنے کے بعد بہاءاللہ نے ایک نیا فرقہ شروع کیا، اس کا نام ہے بہائیز. وہ مسلمانوں میں سے آف شوٹ ہوئی، لیکن بہائیز مسلمان نہیں ہے، اور اس کی بھی نسل میں گاڑی کے اوپر بیٹھنے والا کوئی نہیں. 19 ممبرز کی ان کی ایک کونسل ہے بہائیز کی، اور وہ لوگ ساری دنیا میں اپنے اس مذہب کو پھیلاتے ہیں. میں گیا ہوا ہوں ان کے پاس، شکاگو میں ان کا بہت اچھا بڑا سینٹر ہے، مگر وہ بھی مسلمانوں میں نہیں ہے، قادیانی بھی مسلمانوں میں نہیں ہے. اس کے لیے میں نے اسلام کے فرقوں میں ان کا نام نہیں لیا. رشیا اور چائنا میں کتنی اسماعیل تھے اور ان لوگ کو کیسے پتا ہے کہ ان لوگ تھے 1963 میں بلکہ 62 میں میں ورلڈ ٹرپ کے اوپر نکلا. 16 مہینے میں دنیا میں گھومتا رہا، اور اس ٹائم پہ میں ان علاقوں میں گیا. 14 ملین اسماعیلیز رشیا میں ہیں، 5.6 ملین چائنا میں ہیں. ابھی بات ایسی ہے کہ رشیا اتنا بڑا ملک ہے، دنیا کا سب سے بڑی کنٹری ہے وہ رشیا ہے، اور اس کی میجورٹی پاپولیشن جو ہے تو وہ ساؤتھ اور ساؤتھ ویسٹ کی طرف ہے، اور یہ ٹوٹلی مسلمان زیادہ ہیں. بعض ایسے ریموٹ پلیسز ہیں کہ جہاں موٹر بھی نہیں جا سکتی، ایسی جگہوں کے اوپر بہت سے اسماعیلیز ہیں. افغانستان کے اندر میں جب گیا تو نارتھ افغانستان میں، ابھی اس کا میپ دیکھو تو نارتھ میں ایسٹ کی طرف ایک انگلی کی طرح زمین نکلتی ہے. یہ جگہ کا نام ہے وکھان ویلی، WAKHAN، وکھان ویلی. اس کو وادی وکھان کہتے ہیں. اس علاقے کے اندر آلموسٹ سب کے سب اسماعیلیز ہیں، مگر نومیڈک لائف ہے ان کی. افغانستان میں 7 لاکھ اسماعیلی ہیں. انفارچونیٹلی شاید 20,000 کے 30,000 اسماعیلی مر چکے ہیں اس لڑائی کے اندر، معلوم نہیں زیادہ بھی ہوں گے. تو یہ جو وکھان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ لگ بھگ سب اسماعیلیز ہیں. اگر نومیڈک لائف یہ ہے کہ سمر میں وہ لوگ اوپر چلے جاتے ہیں ہائی لینڈز پہ، اور ونٹر میں وہ لوگ نیچے پلینس میں آ جاتے ہیں. ان کے کوئی مکان نہیں ہے، چمڑے کے اور کینوس کے ٹینٹس بنا کے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کی بھیڑ بکریاں، گھوڑے وغیرہ جو کچھ بھی کیٹل ہیں وہ بھی ساتھ ہوتی ہیں. یہ ان کی لائف ہے. اب ایسی قسم کی لائف میں ان کی سینسس نکالنا پریکٹیکلی امپاسبل. رشیا کو بھی یہی چیز ہے کہ ریموٹ پلیسز کے اندر سینسس نہیں ملتی. میں ایران سے رشیا گیا تھا، ایران کی فرنٹیئر کو کراس کر کے. یہ دونوں سائڈ میں اسماعیلی ہی اسماعیلی ہیں، لیکن کمیونزم کی وجہ سے موسٹ پارٹ کے اندر اسماعیلیز اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. ہم شیعوں کے اندر تقیہ کرنے کا ہماری ٹریڈیشن کے اندر الاؤنس ہے. جب بھی تکلیف ہوتی ہے ہم اپنا ایمان چھپا دیتے ہیں، ہم ظاہر نہیں کرتے کہ ہم کون ہیں. اس کو تقیہ کہتے ہیں، اور شیعہ ٹریڈیشن میں یہ الاؤنس ہے. تو ان علاقوں میں میں جب گھوما
تو جو قوم کے لیڈرز یعنی وہاں قوم کے لیڈرز ہیں وہ مکھی کامڑیاں ہیں. بعض جگہوں کے اوپر مکھی کو معزون کہتے ہیں, معزون اول اور کامڑیا معزون ثانی. بعض جگہوں کے اوپر ان کو عزیز کہتے ہیں, عزیز اول مکھی, عزیز ثانی کامڑیا. ایران کے بہت سی جگہوں بڑی جگہوں کے اوپر اور افغانستان کے اندر ان کو مکھی کہتے ہیں. مگر چائنا اور رشیا میں مکھی کامڑیا کا نام یا تو عزیز ہے یا معزون ہے. ان لوگوں کے جو اپنی قوم کے لیڈرز ہیں ان سے مل کے ان کے پاس سے مجھ کو یہ ایسٹیمیٹس ملے. انہوں نے بھی خود نے بھی پاپولیشن کی سینسس نہیں لی اور میں بھی سب جگہ تو نہیں جا سکتا, لیکن خود جو رشیا کی گورنمنٹ ہے اس کے پاس بھی سینسس نہیں ہے. دیکھو آج رشیا دنیا کی سیکنڈ پاور ہے, سپر پاور ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ رشیا نے جو لاسٹ سینسس لی تھی وہ 1932-33 میں لی تھی. آج 50 برس ہوئے رشیا نے اپنی سینسس نہیں لی, وہ لے بھی نہیں سکتے. چائنا میں بھی یہی حال ہے. تو ان دو علاقوں کے اندر ہمارے لاکھوں اسماعیلی ہیں. تو ان اسماعیلیوں کا حاضر ایمان کے ساتھ پرسنل کانٹیکٹ ہے, بائی پوسٹ نہیں. 6 مہینے 8 مہینے 12 مہینے میں 2 آدمی آتے ہیں, حضرت امام کی ملاقات کر کے تعلیقہ لے جاتے ہیں. پھر ماں باپ کو جو انسٹرکشنز دینی ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں. باقی ظاہر کا کوئی پوسٹل کانٹیکٹ ہے نہیں. اب انشاءاللہ فیوچر کے اندر تھوڑا تھوڑا کانٹیکٹ بننے کا ایسی ہوپ ہے کہ حضرت امام 2 ویک چائنا میں رہ کے آئے. بہت سے گھر صاحب کی ملاقات چائنیز اسماعیلی جماعت کے لیڈروں سے ہوئی ہے. فیوچر میں انشاءاللہ کچھ ہوگا. میں کچھ کہوں. مولا نے لاسٹ ٹائم 78 میں جب پدرا منی کی تو صاحب نے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ تم لوگ فیوچر کے اندر 1 2 4 5 برس ان پلیسز میں جاؤ کہ جہاں غریب اسماعیلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں رہتے ہیں. میں فرمایا میں ایسا نہیں کہتا کہ تم ادھر جا کے پرماننٹ سیٹلمنٹ کرو, لیکن 2-3 برس جس طرح سے ویسٹرن کنٹریز میں سے لوگ ادھر جاتے ہیں کام کاج کرنے کے لیے ایڈ کے طور پہ, پیس کورس کے طور پہ, تو اس طرح سے کچھ اسماعیلی اس طرف جائیں. میں تو 50 سال سے دنیا میں گھومتا ہوں, بہت سی جگہوں کے اوپر دیکھا. امک جگہوں کے اوپر اتنی غریبی ہے اپنے اسماعیلیوں میں کہ ان کی حالت دیکھ کے آنکھ میں آنسو آ جائیں. لیکن اتنے اچھے لوگ ہیں وہ لوگ, اتنے اچھے ہیں کہ مجھے ایسا ہوا کہ میں ان کے سامنے ان کی خاک جیسا بھی نہیں ہوں. ایسے نیک پاک لوگ ہیں, پاک لوگ ہیں, مگر غریب ہے, بہت غریب ہے. اور بعض جگہوں کے اوپر ہائجینک کنڈیشن بھی ٹھیک نہیں ہے اور کمیونیکیشن بھی نہیں ہے. نہ الیکٹریسٹی ہے, نہ موٹر ہے, نہ کوئی ان کے اچھے گھر ہیں, نہ ٹیلی فون ہے, نہ پوسٹ آفس ہے. 2-3 ہزار 500 800 ایسے چھوٹے چھوٹے پاپولیشن والے گاؤں ہیں جہاں اسماعیلی لوگ رہتے ہیں. ان کے پاس جا کے اپنا کوئی ایک اسماعیلی مہینہ 2 مہینہ بھی نکالے تو وہ پیر کی طرح پوجتے ہیں. کھانا پینے رہنے کی کوئی تکلیف نہیں, یعنی فری ہے. تکلیف ہے ادھر ایسے اچھے ٹوائلٹس نہیں ہیں جیسے ہمارے گھروں میں باتھ روم ہے. جنلو پلو کے اور ہم کو سلمبر کے میٹریس سونے کے لیے نہیں ملیں گے, پاؤں سے چلنا پڑے گا. مگر 1 آدھ مہینہ ایسی جگہوں کے اوپر کوئی ایک اسماعیلی جوان پڑھا لکھا جو ادھر گزارے, ان کو ہائیجینک کنڈیشنز کی باتیں کرے, ان کو علم سکھاوے,
اچھا ہو گیا. مولا તમારો જે સવાલ છે મેમોઇર્સમાં જો તમે વાંચશો તો મા બાપે એ મેમોઇર્સમાં એમ લખ્યું છે કે રસૂલુલ્લાહની વફાત પછી મુસલમાનોમાં બે ગ્રુપ્સ થયા, એક સુન્ની એક શિયા. તો સુન્ની લોકો એમ માને છે કે રસૂલુલ્લાહે કોઈ વિલ કરી નથી. એ મેમોઇર્સમાં એવી રીતે છે. જ્યારે શિયા એમ માને છે કે રસૂલુલ્લાહે હઝરત અલી વિશે વિલ કરી હતી. હિસ્ટ્રીની અંદર એ એવિડન્સ બિલકુલ છે કે રસૂલુલ્લાહે ગદીરના મુકામ ઉપર હઝરત અલીનો હાથ પકડી 1.25 લાખ મુસલમાનોની અંદર એ ડિક્લેર કર્યું હતું. એ વાતને સુન્ની લોકો પણ કબૂલ કરે છે. અલબત્ત તમે ઓર્ડિનરી 2-5 ચોપડીઓ પડેલો એવો કોઈ સુન્ની માણસ હોય એને તમે પૂછશો તો એ કબૂલ નહીં કરે, કારણ કે એને ખબર નથી. તમે કોઈ ઓર્ડિનરી મુસલમાનને જરા પૂછા તો કરજો કે ભલા નબી સાહેબ ગુજરી ગયા તો શું નબી સાહેબનો જનાજો નીકળ્યો હતો? હા, તમને કહેશે જરૂર જનાજો નીકળ્યો હતો, પણ એકચ્યુઅલી વાત એ છે કે રસૂલુલ્લાહનો જનાજો નથી નીકળ્યો. રસૂલુલ્લાહના પોતાના જે સસરાઓ હતા એ પણ ભાગી ગયા. 6 માણસોએ નબી સાહેબને દફન કર્યું. નબી સાહેબને કોઈ કંધો પણ આપ્યો નહીં. નબી સાહેબને બહારથી કોઈ કફન પણ આપ્યો નહીં. એ જ જગ્યા ઉપર કે જ્યાં ગુજરી ગયા ખટલો ઉપાડી ત્યાં જ કબર ખોદી અને એમાં નબીને પોતે મૌલા અલીએ ગુસલ દઈ જે કપડામાં ગુજરી ગયા હતા એ જ કપડા પાછા પહેરાવી અને જે કાલી કમલી હતી એમાં લપેટી અને મૌલા અલીએ પોતાના હાથે દફન કર્યો. એ રૂમની અંદર થયું છે. હવે મુસલમાનોને એ ચીજની ખબર નથી. એવી જ રીતે જે ગદીરનું વાક્ય છે એ પણ જનરલી મુસલમાન નથી જાણતા, પણ હિસ્ટ્રી મેં એનું એવિડન્સ ઘણું છે. અને આજે સુન્નીઓમાં એક એવો સેક્શન ઉભો થયો છે આલિમ લોકો. આલિમનો મારો મતલબ મુલ્લાઓ અને મૌલવીઓ નહીં, કે જે આજે યુનિવર્સિટીઓમાં ભણીને બહાર નીકળ્યા છે એવા મુસલમાન આલિમો આજે ઇસ્લામને અને એની સચ્ચાઈને ગોતી રહ્યા છે. એ લોકોને એ ચીજની ખબર છે. એ વાત બિલકુલ સાચી છે કે મેમોઇર્સમાં મા બાપે એમ લખ્યું છે કે સુન્ની લોકો એવી રીતે કહે છે કે નબી સાહેબ કોઈને પોતાનું સક્સેસર તરીકે ડિક્લેર કર્યા વગર ચાલ્યા ગયા દુનિયામાં, પણ શિયા આમ કે છે. એ ફરક છે. એ ગુજરાતીમાં મારી ચોપડી છે, જો કે હમણાં મળતી નથી. 20 વર્ષ પહેલા મેં એ ચોપડી લખી હતી. એ ચોપડીનું નામ છે વાકિયા ગદીર. એમાં મેં 30 સુન્નીઓના
ઊંચી ક્લાસના જે ઓથેન્ટિક રાઇટર્સ અને આલિમો છે એ લોકોની મેં રેફરન્સીસ આપી છે 30. ત્યાં મળી શકે તો વાંચજો. दुरुसलो कुकुरो थियो के जडे इमाम हाकिम ने गाल कियो से के आटली रात जो निकरी गया घोड़े माथे चढ़ी अने घोड़ो पाछो अची गयो पण इमाम हाकिम जी बॉडी के कपड़ा के कोई निशान की मळ्यो नहीं. तो अमुक इस्माइलियो उन वक्ते ही समझी बैठा કે ઇમામ કીધા વ્યા ઊંધા પાછા અચી વેંदा. ઇમામ ઝાહિર जी बैत न कयो. कोई जडे इमाम पाछा न आया तो इन्हीं जे अंदर ज अड़ा माण्हू थिया कि जे चवण लगा के इमाम मथे आसमान ते हलिया विया आहिनि अने 1000 वर्ष पछी अचदा. इन्हीं जे अंदर उन वक्ते जे इन्हीं जे ग्रुप में वडे में वडो माण्हू हुओ जो नाम हो हमजा. ये शेख हमजा आहिस्ता आहिस्ता पोते इमाम बनी वियो अने इमाम हाकिम के खुदा तरीके जाहिर किया. अने ई जे हमजा हुओ इन पछी जे इनजा सक्सेसर्स थिया इन्हीं के ई लोको शेखुल अक्ल चवंदा. हेवर जो जे शेखुल अक्ल आहे लेबनान में ई बेरूत थी 35 माइल मथे रहे तो 1971 में इन वटे वियो से सीरिया जे लगभग 6 इस्माइलियों साथे. इन जे अंदर पांजी इस्माइली जमात जब्बा वडा आलिम हुआ. हिकिड़ो डॉक्टर मुस्तफ़ा गालिब जे हेवर लास्ट ईयर गुजरी वियो अने ॿियो शेख खुदर हमवी ई एडवोकेट बेरूत में हुओ अने हेवर अजकल सलमिया जे अंदर आहे दमिश्क में आहे. ॿिया 4 इस्माइली हुआ. इनमें हिकिड़ो पंहिंजो बेरूत जमात जो मुखी साहब हुआ मुखी शहर महफूज अने हिकिड़ो इस्माइली पंहिंजो युगांडा वारो असनली करीने हुआ. असी 7-8 ॼणा विया हुआसीं. बड़ी इज्जत ॾिनई मूंखे वेराई. गालियों जे अंदर आऊं पुछियसि तो या शेख इमाम पाछा कॾहिं अचना. मूंखे चई कि 1000 वर्ष जी ग़ीबत आहे. अचो 1000 वर्ष जे अंदर बाक़ी वर्ष केतिरा. मूंखे चई कि 16 वर्ष बाक़ी आहिनि. अचो 16 वर्ष जो हिसाब करजे तो 1986 में 16 वर्ष पूरा थीन था. तो विचार करीने मूंखे चई कि हाँ इमाम हाकिम ज़ाहिर थी ना 1986 में. आऊं खिलीने चयोसि कि धारो इमाम 86 में न आया तो पूरो करना. तो मूंखे खिलीने चए तो अगर खंड ठाई. 1971 की जनवरी फरवरी में उन वक्त तो 16 वर्ष लंबा लगता हुआ. हिकिड़ो वर्ष बाक़ी रही वियो. नेक्स्ट ईयर ना सी डिसेम्बर सुधी धारो के इमाम हाकिम अचो था. तो ही जे दुरूस हुआ इन के अंदर कोई इमाम न थियो. खाली हमजा इमामत जो दावो कई. बाकी इमाम हाकिम के लोगों खुदा मञनि था. अने इन जो ही ईमान है कि बॉडी साथे कपड़ा पहरेला जिन हिसाब में हुआ इन ज रीते इमाम हाकिम आसमान मथे हलिया विया. जी कौन जे सीरिया जा हाफिज अल असद है
ان کے علوی چونتا અને એ લોકો અસલ में નુસેરિયા आई એવર જો થોડો ટાઈમ થયો નુસેરી નામ એ લોકો કઢીને આલવી રખ્યું અસલ એની જો નામ આए નુસેરિયા એટલે એ લોકો અલી के खुदा मञनि मौला अली जे ज़माने जे अंदर हिकिड़ो माण्हू हुओ जो नाम नुसेरी हुओ ये अली जो गुलाम हुओ अमुक टाइम पछी अमुक मौला जा मोजिज़ा नारी ये अली जी खुदाई मथे ईमान लायो अने इनकी अख केॾा खुली हिकिड़े वक़्त मौला अली मुसाफ़िरी करना हुआ रस्ते में हिकिड़ी वॾी नदी आई मौला नुसेरी खिचियूं के विन नदी के किनारे ते अने जोर थी आवाज दे या करकरा अंदर से मच्छी निकलनी तो इनके तू पूछा करके पानी ओछो किॾा है तो मुझे सेठ चए तो हम पार थई सका नुसेरी वियो अने जॾहिं ई जोर थी आवाज कई या करकरा तो सैकड़ों मच्छियों निकरी आई पूछा कि भाई क्यों करकरा मड़े करकरा आयो इनके बाप जो नाम खणी अचो पाछो आयो तो मौला चयो पूछा कर या करकरा या फरफरा पाछो वियो अने आवाज कई या करकरा बिन फरफरा तो पोइ सैकड़ों मच्छियों आई भाई क्यों करकरा बिन फरफरा इनजी फैमिली नाम कुरवाए पाछो वियो अरबों जी रीत हुई कि ही पोते जी फैमिली ने ट्राइब जो नाम पोते साथे रखदा हुआ ते थर्ड टाइम वियो तो मौला चयो कि क्यों या करकरा या फरफरा बिन मरमरा तो जॾहिं वियो तो हिकिड़ो वॾो मछ निकिरियो ही पुछई कुरवाए कि मुंहिंजो सेठ चई आहे कि चो पानी ओछो किॾा आहे पूछें कि बेवकूफ ए नादान जे माण्हू समुंदर जे अंदर पानी जे अंदर रोण वाली मखलूकात जे टे ॾाॾा जो नाम ॿुधे तो इनके ख़बर न आहे कि पानी ओछो किॾा आहे ने वधारे किॾा आहे बस ही चीज से इनजी अखियूं खुलियूं अने मौला के ही खुदा मञण लॻो पोइ किताबों में अहिड़ी रीते लिखियलु आहे कि मौला अली के जॾहिं ही खुदा चई तो मौला इनके तलवार कढी इनजी गर्दन उतारी छॾियो अने पाछो गर्दन इनजे खंबे ते रखी दुआ ॾिनो ने जीवतो कई तो ही चई कि या मौला हाणे तो मूंखे ॿई ख़ातिरी थई वई कि तू मूंखे मारे तो तू मूंखे पैदा करे 70 वक़्त चवनि था कि नुसेरी के कत्ल करण में आए हाणे ही चीजूं इन जी तवारीख ने इन जी चौपड़ियों में आई कि जिन जे अंदर हाफिज अल असद सीरिया जो प्रेसिडेंट आहे ही चीजों इन जी चौपड़ियों में वांचियो आहियां जो कि शियों जी चौपड़ियों में पण आहे और ही लोग नुसेरी आई अने बहु ज पावरफुल कौम आहे अली के अल्लाह में नहीं इन्हीं के चवनि था अलवीस मूंखे मजा आई ना इंटेलिजेंट क्वेश्चन्स हुआ ने इंटरेस्ट गिड़िया बहुत राजी थियो से आके मिली आई मोमन आयो आके वधारे कुरोचा इल्म जी सेवा करी सका बाकी बहुत दुआ करा तो आज माटे मौला आंजो आंजी आल औलाद जो ईमान मजबूत करे मौला ईमान वधारे करे मौला आंजे मथे आंजी आल औलाद मथे राजी थिए मौला आंजी रोजी कमानी में बरकत दिए दस्तन सुकरी बनावे जमातों में कुटुंब कबीले में सुख शांति दिए सलाह संप दिए मौला के बंदगी जो शौक दिए मौला जी दुआओं कबूल करे मौला जी मड़े मुश्किलों दूर करे आफतों बलाओं
یہ اچن والی ہوئیں یہ نہ اچن مولا دور رکھے مولا ہاں جی در ایک نیک امید پوری کرے ظاہر باتوں دیدار دیے سکھی رہو آباد بنو تندرست بنو لمبی عمر والا بنو مولا ہمیشہ کے متھے راضی تھی مولا راضی